علامہ صاحب، معاشرے کی برائیوں کی طرف بھی تذکرہ ہوا اور اخلاقیات کی جو باتیں یہاں پر عمران بھائی نے بھی ماشاءاللہ سے بہت ہی زبردست جو ہے وہ اس پہ روشنی ڈالی ہے. میں چاہوں گا کہ آپ اسے تھوڑا سا جو معاشرے کی برائیاں جو کہ ہم اس چیز کو، اس سبق کو اگنور کر کے ان برائیوں میں پڑھ رہے ہیں، اس پر بھی تھوڑی سی جو ہے وہ آپ روشنی ڈالیے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین. دیکھیے، جب ہم اسلام کی بات کرتے ہیں، وحی کی بات کرتے ہیں، قرآن کریم کی، اور اس کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت و سنت کی بات کرتے ہیں، تو ہمیں یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ عالم بشریت کو نمونے کے طور پر عملی نمونہ نبی کریم کی صورت میں اور فکری حوالے سے، رہنمائی کے حوالے سے نمونہ قرآن کی صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھیج کر بتایا کہ بھئی ان دونوں کو اگر پکڑو گے تو پھر ہر میدان میں تم اپنے معراج تک اور کمال تک پہنچو گے. اسی لیے فرمایا کہ انک لعلی خلق عظیم، اور کتاب کے بارے میں بھی، قرآن کریم کے بارے میں بھی، ہدی للمتقین. اب ذرا غور کیجیے گا کہ اللہ کے اسماء کتنے ہیں. ہم جو عام طور پر روٹین میں معروف اسماء گنتے ہیں وہ تقریباً 100 ہے، جبکہ 100 میں محدود نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء بے تحاشا زیادہ ہے. 1000 تو وہ ہیں جن کو ہم دعائے جوشن کبیر میں پڑھتے ہیں. جوشن کبیر وہ دعا ہے جو جنگ بدر میں اتاری گئی، اور اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ان صفات کا تذکرہ ہے. احاطہ نہیں کہنا چاہیے، تذکرہ ہے، کیا بات، کہ جن کے ذریعے سے اللہ کو بلایا جا سکتا ہے. سبحان اللہ. وہ تمام کی تمام صفات اگرچہ لفظوں میں مشابہت ہو، معانی میں مشابہت نظر آئے، لیکن کہیں نہ کہیں دوسری صفت سے اس صفت کے درمیان فرق ضرور ہے، جس کی وجہ سے ایک صفت کو بیان کرنے کے بعد دوسری صفت کو بیان کرنے کے لیے نئے لفظ کا سہارا لیا جاتا ہے. 1000 خصوصیات کا کیا مطلب ہے؟ کہ اتنی ساری خصوصیات کائنات میں موجود ہیں جو ایک کامل انسان میں اگر ہوں تو وہ واقعی کامل کہلاتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان صفات کے اظہار کے بعد جو ہمیں حکم دیا ہے وہ ہے تخلقوا باخلاق اللہ. کیا بات، اپنے آپ کو خدا کے اخلاق سے آراستہ کرو. اس کا مطلب خدا بننا نہیں ہے، نعوذ باللہ من ذالک. اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا جن رویوں کے ذریعے سے، جس اخلاق کے ذریعے سے اپنی مخلوق کے ساتھ برتاؤ کرتا ہے، تم اس طرح سے برتاؤ کرو. ماشاءاللہ، کیا بات. اسی کا نمونہ نبی کریم کی ذات ہے، اسی کا نمونہ بے شک نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس لیے خلق عظیم کے اس مرتبے پر فائز ہیں. بے شک. اب میں ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو کوئی بھی آپ کے ساتھ کہیں پر ترشی بھی کرتے تو آپ مسکرا کر جواب دیتے ہیں. بے شک. یہ اللہ کی صفت ہے. یعنی یہ جو کائنات ہے 7 ارب کی، اگر اللہ ڈنڈے کے زور پہ، قدرت کے زور پہ، طاقت کے زور پر چلانا چاہتا تو مجال ہے کوئی ان میں سے تھوڑا سا ٹیڑھا ہو، سوالی بات ہے. لیکن اللہ نے اختیار بھی دیا، اور تمام تر سرکشیوں کے باوجود ان کی طرف نگاہ لطف سے دیکھا. اللہ، ٹھیک. یہ جو ہم عام طور پر، بہن آپ نے بھی اور آپ نے بھی کئی دفعہ مثال دی، کہا کہ اللہ کے ہاں جو محبت ہے اپنے بندے کے لیے وہ 70 ماؤں سے زیادہ ہے. اللہ، بعض روایات یہ ہیں، لیکن بعض روایات اس کی نفی کرتی ہیں. آپ کو حیرت ہوگی کیسے نفی کرتی ہیں. 70 ماؤں کا مطلب کیا ہے؟ 70 مائیں ٹوٹل، یعنی اس کھربوں کی مخلوق کے اندر 70 مائیں. میں آپ کو حدیث سناتا ہوں. یہ حدیث خود نبی کریم سے اہل سنت نے بھی نقل کی ہے اور اہل تشیع نے بھی نقل کی ہے، اور امام رضا علیہ السلام نے عیون اخبار رضا میں نبی کریم سے سندن متصل سند کے ساتھ نقل کیا ہے. فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کے 100 حصے ہیں. ذرا غور سے سنیے گا، 100 حصے ہیں. ان 100 میں سے صرف ایک حصہ اس نے تمام مخلوقات کے درمیان تقسیم کیا ہے. صرف ایک حصہ. اور اس ایک حصے کی وجہ سے آج 7 ارب انسان ہیں. جانور کتنے ہیں؟
بے شمار چڑیاں کتنی ہیں، خرگوش کتنے ہیں، شیر کتنے ہیں، کتے کتنے ہیں، بلیاں کتنی ہیں، کیڑے مکوڑے کتنے ہیں، پرندے کتنے ہیں، یعنی خربوں میں بھی آپ گن نہیں سکتے. نہیں گن سکتے. بے شک ہر نوع کی سینکڑوں ہزاروں قسمیں ہیں. یعنی چوہے کی آپ کو سینکڑوں قسمیں نظر آئیں گی، کیڑوں کی تو الا ماشاء اللہ، پرندوں کی الا ماشاء اللہ. بالکل. حدیث کہتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ان 100 اقسام کی یا قسمت کی 100 حصوں کی رحمت میں سے صرف ایک حصہ اپنی تمام مخلوقات میں تقسیم کر رکھا ہے. اس ایک حصے کے نتیجے میں جو ذرہ کسی ایک مخلوق کو ملا، کسی ایک مخلوق کو، اس ایک مخلوق کو ملنے والے ذرے کی وجہ سے وہ اپنے بچے پر اپنے آپ کو قربان کر دیتی ہے. وہ مخلوق پرندوں میں آپ دیکھ لیں، جانوروں میں دیکھ لیں، ماں چاہے کوئی بھی ہو، انسان ہو یا غیر انسان، تو انسان ان تمام مخلوقات میں سے ایک مخلوق ہے. اور بنی نوع آدم کے درمیان اللہ کی اس رحمت کا صرف ایک حصہ 100 میں سے تقسیم ہوا ہے. اب آپ دیکھیں 70 مائیں کہاں، اور یہ پوری بنی نوع آدم اور تمام مخلوقات کہاں. اس کے بعد فرمایا کہ اللہ نے باقی 99 حصے اپنے گناہگار بندوں کے توبہ کے نتیجے میں ان کی بخشش کے لیے اور عالم آخرت میں ان پر رحم کرنے کے لیے رکھے ہوئے ہیں. اب آپ تصور کریں اللہ کتنا مہربان ہے. وہ مہربان خدا اپنے انبیاء سے کہتا ہے کہ میری مخلوق کے ساتھ نرمی کے ساتھ پیش آؤ. حتیٰ حضرت موسیٰ سے فرمایا کہ جب فرعون جیسے سرکش کے پاس جاؤ، جو انا ربکم الاعلیٰ کہتا ہے، اپنے آپ کو رب کہتا ہے، نعوذ باللہ من ذالک، اور رب کے مقابلے میں وہ حقیر اپنے آپ کو بہت کچھ سمجھتا ہے. اللہ کہتا ہے اس کے پاس بھی جاؤ تو قولوا لینا، نرمی کے ساتھ بات کرو. کیا مطلب ہے اس کا؟ یہ اخلاق ہے، یہ اخلاق ہے. اب اسی اخلاق کا نتیجہ آپ دیکھیں، یہ ایک پہلو ہے نا. دوسروں کے ساتھ نرمی سے بات کرنا ایک پہلو ہے، دوسروں کے عیوب چھپانا دوسرا پہلو ہے، دوسروں سے سچ بولنا تیسرا پہلو ہے، مسکرا کر بات کرنا ایک اور پہلو ہے، دوسروں کی چھپ کر مدد کرنا ایک اور پہلو ہے، دوسروں کے دکھ کو خود شیئر کرنا اور اس کو سکھ پہنچانا ایک اور پہلو ہے. یعنی آپ پہلو نکالتے چلے جائیں گے تو آپ کو سینکڑوں نہیں ہزاروں پہلو ملیں گے. اور ان تمام پہلوؤں میں آپ کے سامنے نمونے موجود ہیں. اب آپ کو ایک اور روایت بتاتا ہوں. آپ واقعی میرے لیے، میں رویا ہوں یہ روایت پڑھ کے. پرسوں رات میں میری نظروں سے گزری. حدیث قدسیہ ہے. اللہ کے رسول نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے عرض کیا کہ یا اللہ، یہ جو میری امت ہے اس کے حساب و کتاب کو تم میرے ذمہ ڈال دے، میں کروں. اللہ، چونکہ مجھے دوسری امتوں کے سامنے شرمندگی نہ اٹھانی پڑے. اللہ، کہ میری امت کے گناہ، خطا اور ان کا عصیان، سرکشی، اس کی وجہ سے دوسرے انبیاء اور دوسری امتوں کے سامنے مجھے شرمندگی نہ اٹھانی پڑے. ان کا حساب کتاب میرے ذمہ. حدیث قدسی ہے، اللہ کی طرف سے جواب آیا، اے رسول ٹھیک ہے، ان کا حساب آپ کے ذمہ، لیکن سب کا نہیں، کچھ کا حساب میں خود کروں گا. وہ کیوں؟ فرمایا وہ اس لیے کہ میں چاہتا ہوں میرے بعض پاک باز بندوں کے اندر کی جو خطائیں ہیں ان سے خود آپ بھی باخبر نہ ہو، صرف میرے اور اس کے درمیان میں. آپ ذرا تصور کریں، کیا بات، واہ واہ واہ، کس مہربان اللہ کی ہم بات کر رہے ہیں، کس ستار العیوب کی ہم بات کر رہے ہیں، جو اس حد تک اپنے بندوں پر اور اپنی مخلوق پر مہربان ہے. وہ اب ہم سے کہتا ہے کہ تم اچھے بنو. اچھا بننا ہمارا، با اخلاق بننا کیا اللہ کے فائدے میں ہے؟ بالکل نہیں، ہمارے اپنے فائدے میں. اس کے نتیجے میں ہم ترقی کریں گے، ہم حیوانیت سے نکلیں گے، ہم اس انسانی اقدار اور خصوصیات کے حوالے سے ترقی کرتے ہوئے ملکوتی انسان بنیں گے ہم. اس لیے یہ ہمارے فائدے میں ہے. اس لیے ہم سے کہا گیا کہ ان صفات میں تم آہستہ 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 ترقی کرتے چلے جاؤ اور مظہر بنو میری ان صفات کا جس کا مظہر میں نے نبی کو بنایا ہے، اور اس طرف تم سفر کرو. اب ذرا غور کیجیے گا کہ اللہ کو ہم کہتے ہیں ستار العیوب،
یہ چونکہ دعا کا مہینہ ہے، مناجات کا مہینہ ہے، اللہ سے ہم کلام ہونے کا مہینہ ہے، اپنا دکھ درد اللہ سے شیئر کرنے کا مہینہ ہے. آپ بہت ساری باتیں ایسی ہیں جو اپنے قریبی ترین دوستوں کو بتا دیتے ہیں، عزیزوں کو بتا دیتے ہیں، لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں جو آپ کسی کو نہیں بتاتے صرف اللہ کے علاوہ. وہ باتیں چونکہ آپ کے لیے اہم ہیں، آپ نہیں چاہتے کوئی اور اس سے باخبر ہو، لیکن اللہ کے سامنے آپ کھل کے بات کرتے ہیں، کھل کے اور گڑ گڑاتے ہیں، روتے ہیں کہ خدایا ان مشکلات کو میری حل فرما. اللہ آپ سے دعا کا جو طریقہ بتاتا ہے، یہ بھی آپ کے اخلاق کا ایک پہلو ہے. آپ سے کہتا ہے کہ جب تم میرے پاس اپنی خطاؤں کی بخشش کے لیے آؤ تو اس سے پہلے ایک کام کرو، جو میری مخلوق نے تمہارے حق میں خطا کیا ہے پہلے اس کو بخش دو. اللہ اکبر. اگر انسان دل صاف کر اللہ کی مخلوق کو بخشنے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں جائے تو یقیناً اللہ کو حیا آتی ہے کہ وہ بندے کو دیکھے بندے نے اس صفت کا مظاہرہ کیا، میں اس کو نہ بخشوں. کیا بات ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے جتنی بھی صفات کی طرف ہمیں متوجہ کیا ہے وہ ہمارے اپنے ترقی اور کمال کے لیے ہے، اس سے ہمارا کچھ جاتا نہیں ہے، ہمیں سب کچھ ملتا ہے. ماشاءاللہ. لہٰذا ہمیں اپنی عملی زندگی میں ان چھوٹی چھوٹی چیزوں کو جو ہماری نگاہ میں چھوٹی ہیں لیکن ایک انسان کی ترقی اور روح کے تکامل کے لحاظ سے انتہائی بڑی چیزیں ہیں، بہت اہم چیزیں ہیں، ان چیزوں کی طرف توجہ دیں. اگر ان کی طرف توجہ دی نجات. پرنور سحر اور ذکر خدا، نبیوں کی مدح سرائی. پیغام سنا اے باد صبا، پرکیف صاحب آئی. پوشیدہ ہے ایمان کی راہ اللہ کی کتاب مقدس میں. بس غور و فکر کا در ہے کھلا، حکمت سے سجی اس محفل میں. ہے لب پہ دعا زدنی علم، روشن ہی رہے یہ سارا جہاں. رم جھم رحمت کی گھٹا، ہر ایک نے ہدایت پائی. نعمت اور برکت سے سجا افطار و سحر کا دسترخواں. ننھے پھولوں نے مل کے کہا آج روزہ کشائی ہے. رمضان المبارک کی خصوصی نشریات رمضان میں بول. رمضان المبارک کی خصوصی نشریات رمضان میں بول، فہیم خان اور کرن ناز کے ساتھ روزانہ صبح 3 بجے سحر ٹرانسمیشن اور شام 5:30 بجے افطار ٹرانسمیشن، صرف بول انٹرٹینمنٹ پر.